یہ زبان سے پورے الفاظ نہ بولے. یہ زبان کا روزہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں گے زبان سے، اللہ کا کلام پڑھیں گے زبان سے، نعت پاک پڑھیں گے زبان سے، اللہ کا پیغام سنائیے زبان سے، حضور کی سنتیں سکھائیے زبان سے. کسی غم زدہ کو ہمت دلائے، ہمت افزائی کریں گے زبان سے. یہ زبان کا روزہ ہو. اس کے علاوہ کان کا بھی روزہ ہے بھائی. کان کا روزہ کیا ہے؟ کہ یہ کان سے اچھی ہی باتیں سنے، اللہ کا کلام سنے، نعت پاک سنے، بزرگان دین کے زندگی کے واقعات سنے. یہ کانوں سے اللہ والوں کی زندگیاں سنے، پیغمبروں کی ہسٹری سنے، اللہ کے کلام کا ترجمہ سنے. ایسی باتیں یہ کان سے سنے کہ جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. یہ کان کا روزہ. اس کے برعکس ہم نے کیا، کان سے ہم نے برے گیت گانے باجے سنے. یہ کان سے ہم نے دوسرے کی غیبتیں سنی، چغلی سنی، دوسرے کی برائیاں سنی. تو آپ ہی بتائیے کان کا روزہ ہوا؟ نہیں. تو کان کا بھی روزہ ہے، اس سے ہرگز بری باتیں نہ سنیں. اور جہاں بری باتوں کا ذکر ہے وہاں سے ہٹ جائے وہاں سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بری مجلسوں میں گیا اور بری باتیں بڑی شوق سے سنا، بری باتیں بڑی شوق سے سنا، مزے لے کے سنا، خوشی سے سنا ہو، راضی ہو کر سنا ہو، تو بروز قیامت اس کے کان میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. اللہ، آج مزہ کل سزا. کان کا روزہ اس طرح. زبان کا بھی روزہ ہے. یہ زبان سے بولے تو ایسا کلام بولے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہو. یہ زبان سے بات کرے تو اچھی بات کرے. یہ زبان سے تعریف کرے تو اللہ رسول کی تعریف کرے. یہ زبان سے بولے تو کسی بندے کو نیک ہدایت کرے. یہ زبان سے پڑھے تو اللہ کا کلام پڑھے. یہ زبان سے پڑھے تو نعت پاک پڑھے. یہ زبان سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھے. یہ زبان کا روزہ. اور یہی زبان کو ہم نے بدگمانی میں لگا دیا، بری کاموں میں لگا دیا، جھگڑے فساد میں لگا دیا، غیبت و چغلی میں لگا دیا. تو پھر کہاں رہا وہ زبان کا روزہ؟ تو زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان کو ہر اس بات سے بچائے جسے اللہ رسول پسند نہیں کرتے. اب پیر کا بھی روزہ ہے. صرف ایک چھوٹا سا پیٹ بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیر کا بھی روزہ ہے. اب پیر کا روزہ کیا ہے؟ یہ پیر جائے تو ایسی جگہ جائے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. مسجد کی طرف جائے، نماز کی طرف جائے، اللہ والوں کے دربار کی طرف جائے، مدینہ کی طرف جائے، مکہ کی طرف جائے، کسی کی مدد کرنے کو اس کے گھر کی طرف جائے. یہ پیر ایسی جگہ جائے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہوا تو پیر کا حق ادا ہوا، پیر کا بھی روزہ ہوا. یہ پیر اگر غلط جگہ جائے، شراب کھانے میں جائے، جوا کھانے میں جائے، کسی کو ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھے، یہ پیر اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں تو کیا پیر کا روزہ ہوا؟ پیر کا حق ادا نہیں ہوا، پیر کا روزہ نہیں ہوا. اسی طرح یہ ہاتھ کا بھی روزہ ہے. ہاتھ کا روزہ کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھے تو کسی کی مدد کے لیے ہی اٹھے. یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کا کلام پکڑنے کے لیے اٹھے. یہ ہاتھ اٹھے تو کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھے. یہ ہاتھ اٹھے تو کسی آپائش کو پکڑ کر کے راستہ پار کرانے کے لیے اٹھے. کہ کسی آپائش کو راستہ پار کرانا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے.